بعد آج ہم انشاءاللہ امام نووی رحمہ اللہ کی 40 سے 8ویں حدیث پڑھیں گے۔ اس حدیث میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ کب کسی شخص کا دین اور اسلام معتبر ہوتا ہے اور کب اسے دنیا میں مسلمان سمجھ کر تعامل ہوتا ہے اور کب وہ اسلام سے باہر متصور ہوتا ہے۔ تو اس موضوع پر یہ بڑی اہم اور بنیادی حدیث ہے، اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب 40 میں 8ویں نمبر پر درج کیا ہے۔ الحدیث الثامن، 8ویں حدیث ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے اقاتلا، میں لڑائی کروں، الناس، لوگوں سے، حتی یشہدو، اس وقت تک کہ جب تک وہ گواہی نہیں دیتے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور جب تک وہ نماز قائم نہیں کرتے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جب وہ یہ سارے کام کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي، وہ بچا لیں گے مجھ سے، دماءہم، اپنے خونوں کو یعنی اپنی جانوں کو، واموالہم، اور اپنے مالوں کو، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا جان مال لیا جائے گا، وحسابہم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، رواہ البخاری و مسلم، اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی دونوں کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ آج کی اس حدیث میں جو ہمارے سامنے اس کے راوی صحابی ہیں، ان کی پہلے بھی اس میں 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، وہاں ہم نے ان کا کچھ مختصر سا تذکرہ کیا تھا، ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ آج ہم ان کو دہرانے کے بجائے آپ سے پوچھتے ہیں کہ پتہ چلے آپ پڑھنے والے کتنا یاد رکھتے ہیں اور کتنا چیزوں کو بعد میں دہراتے بھی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اسی کتاب میں ان کی یہ تیسری حدیث ہے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن سے بڑی تعداد میں احادیث مروی ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، ان کی روایات کی تعداد کیا بتائی تھی؟ آپ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں۔ جی، اور کسی نے بتانا ہے؟ جی، کوئی اور بھی بتا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، کہیں ایک نے جواب دیا ہے اور بالکل درست کہا ہے، 2630 احادیث ان سے مروی ہیں۔
2630 वाला जवाब दुरुस्त है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी जिक्र हुई कि ये वो सहाबी हैं जिनसे बड़ी तादाद में अहादीस मरवी हैं, तो हमने कहा था ऐसे सहाबा किराम जिनसे 1000 से जायद अहादीस मरवी हैं, उनकी तादाद कितनी है, ये भी हमने बताया था। उनको मुक्सिरीन से के साथ मुक्सिरीन सहाबा कहा जाता है। उनकी तादाद 7 है। जी हाँ। अब आप उनके नाम लिखिए और 7 पूरे कीजिए। आज यूं समझें कि सबक पढ़ाने के बजाय सुनने का हिस्सा इसमें ज्यादा है। नाम शुरू कीजिए कि 7 कौन से वो सहाबा किराम हैं। नंबर 1 आप बताते जाइए, मैं गिनती करता जाता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन जुबैर शामिल नहीं है इसमें। अब्दुल्ला बिन उमर नंबर 2। नंबर 3 हजरत अबू हुरैरा। अनस बिन मालिक हो गए। हजरत अनस, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जाबिर, जी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आगे हजरत आयशा, जी, गालिबन एक सहाबी बाकी है, हजरत अबू सईद खुदरी जज़ाकल्लाहु खैरन। जिन्होंने आखिर में बताया, इसका मतलब यह कि इनको सातों आते हैं। कमी वही जान सकता है इसको सारी चीज का इहाता हो। बारकल्लाहु फीकुम। तीसरा सवाल जो हमने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में बताया था, उनके तर्जमे और हालात में जिक्र किया था कि 4 ऐसे सहाबा हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है और उनको अबादिला अरबा कहा जाता है। इस इस्तिलाह में कौन से 4 सहाबा किराम आते हैं? 4 सहाबा किराम जिनका नाम अब्दुल्ला है, अबादिला अरबा उनको कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला बिन उमर 1, अब्दुल्ला बिन अब्बास 2, अब्दुल्ला बिन जुबैर 3 और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, ये 4 हैं। इनमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ये शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। इसकी वजह भी मैंने बताई थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद इन 4 सहाबा में अबादिला अरबा में क्यों नहीं गिने जाते हैं? कोई बता सकता है? ये शायद मुश्किल किसी को याद हो। उम्र कम नहीं, उम्र सबसे ज्यादा थी। वो इसलिए कि वो इन चारों से बहुत पहले गालबन 32 या 33 हिजरी में वफात पा गए थे और इन सब की वफात उसके बहुत बाद हुई। कोई 60-70 हिजरी के लगभग ये बाकी साहबा की वफात हुई। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद चूंकि बहुत पहले फौत हो गए, तो उनका हल्का दर्स और इशात इल्म का उनको इतना मौका नहीं मिला जितना इन 4 सहाबा को मिला था। तो इसलिए अबादिल अरबा की इस्तिलाह में यही 4 सहाबा गिने जाते हैं जिनका भी आपने जिक्र किया है। अब आखिरी बात ये बताइए कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वफात कब बताई थी हमने? वफात कब बताई थी? और कोई बताइए। साले वफात कौन सी हिजरी में ये फौत हुए थे? जी हाँ, माशाल्लाह काफी सही जवाब आ रहे हैं। 73 हिजरी में इनकी वफात हुई थी। तो ये सबक सुनना हकीकत में ये पढ़ाने के साथ बड़ा एक लाजमी तरीका होता है। अभी चूंकि हमारे सामने क्लास नहीं होती है, इसलिए हम हर दफा सुनते नहीं हैं। वगरना याद रखें, जब भी आपको कहीं पढ़ाने का मौका मिले तो सबक पढ़ाने से पहले लाजमन पिछला सबक है वो सुना करें, ताकि पढ़ने वालों को एहसास हो
کہ ہم نے کچھ یاد بھی کرنا ہے اور جا کر ہم سے پوچھا بھی جائے گا. پچھلا سبق کچھ سن کر دہرا کر پھر اگلا سبق شروع کیا جائے تو دونوں میں ربط اور تعلق بنتا ہے، اور ایک چیز کے بعد دوسری چیز آئے تو علم میں تسلسل اور مذاکرہ ہوتا رہے تو علم میں پختگی، یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہاں جن کو گرامر سے کچھ کم تعلق ہے ان کے لیے کئی دفعہ یہ اشکال بنتا ہے کہ کبھی صحابی کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ آتا ہے اور کبھی صحابی کے نام کے بعد رضی اللہ عنہما کیوں آتا ہے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما. تو عنہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کے لیے بولا جاتا ہے. ایسا کہ ابھی جواب آ رہے ہیں، یہ دونوں صحابہ ہوں، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں تو تب تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. تو آگے چلتے ہیں صحابی سے آگے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے. یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے. تو اللہ کے رسول کو حکم دینے والی ذات ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو دین اور شریعت بتانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب یہ چیز معلوم ہو اور بالکل واضح ہو تو تب معروف کے سیغے کے بجائے اس طرح مجہول کے سیغے سے بولنا اور تعبیر کرنا یہ بالکل درست ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ معلوم تھا کہ اللہ ہے، اس لیے مجہول کا صیغہ بول دیا گیا ہے. تو یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ امر بڑے سے چھوٹے کو ہوتا ہے. امر کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو کوئی چیز کہے، کچھ کرنے کو کہے تو اس کو امر کہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات بڑی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو امر لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی چیز کہے اور حکم دے. اگر کوئی شخص اپنے برابر والے سے کوئی بات کہے کہ وہ کام کر دو، اسے التماس کہتے ہیں، التماس کرنا. اور اگر چھوٹا بڑے سے کہے کہ آپ یہ کام کر دیجئے تو اسے سوال یا دعا عربی زبان میں کہتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور باقی سارے ہی اس سے چھوٹے ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں. ایک بات تو یہ تھی امرتو کے حوالے سے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر صحابہ کرام یہ کہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو ہم یہ کام کرتے تھے، اگر صحابہ کرام یہ بات کہیں تو پھر ان کو حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ مثلا صحابہ کرام کہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ہم کنواری لڑکیوں کو، عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر جائیں عید والے دن، ہمیں حکم دیا جاتا تھا. تو صحابہ کو حکم دینے والی ذات کون ہے جس کا حکم شریعت ہو؟ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہی صحابہ کے لیے اتھارٹی یا دین اور شریعت بن سکتا ہے. اس لیے جب کبھی آپ یہ پڑھیں کہ صحابہ نے یوں کہا ہو کسی حدیث میں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، یا صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی یدہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یعنی صحابی بیان کرتے ہیں. تو لوگوں کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. تو لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام کو جب ایسے الفاظ آئیں
کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یہ بات۔ دوسرا ایسے ہی ایک اور بھی مرفوع کا صیغہ ہوتا ہے، کننا نفعل علی عہد رسول اللہ، اگر صحابہ یہ کہیں نا کہ ہم یہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں کرتے تھے تو یہ حدیث بھی مرفوع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس حدیث اور اس قول کا حکم بھی مرفوع حدیث کا ہوتا ہے۔ تو نبی جب یہ بولے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ آتا ہے، تو وہاں حضرت خضر فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ یہ جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا، کشتی کو توڑا تھا، دیوار کو تعمیر کیا تھا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے حکم سے یہ نہیں کیا، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس جملے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ولی خالی نہیں تھے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ حضرت خضر ولی تھے اور موسیٰ نبی تھے، تو نبی سیکھنے جاتا ہے ولی کے پاس، تو یہ باطل نظریہ اور بالکل غلط قول ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی، ہاں جی، خضر یہ اصل تلفظ ہے، تو بولنے میں ہمارے یہاں خضر جیسا کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، اس آیت کے جملے سے معلوم ہوتا ہے وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ سارے کام اپنے نہیں اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو حضرت خضر بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول تھے۔ تو یہ ساری باتیں تھی لفظ امرتو کے بارے میں، کہ مجھے حکم دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حکم کیا تھا، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اقاتل، مقاتلہ اور قتال، یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا معنی لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ قتال کرنا ہوتا ہے لڑائی کرنا، اور قتل کرنا ہوتا ہے جان سے مار دینا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قتال کا حکم ضرور ہے کہ جہاد کرنا ہے، یہاں قتل کا حکم نہیں ہے کہ ہر ایک کو جان سے مار دینا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قتال ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور دین کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اس کا حکم ہے، تو اس کے نتیجے میں رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، کبھی کوئی مرتا ہے کبھی کوئی نہیں مرتا ہے کافروں سے، تو یہ قتال کا حکم ہے لڑائی کرنے کا۔ قتل ایک الگ چیز ہے، قتل کا معنی جان سے مار دینا، جب اگلا جان سے مرے گا تب اس کو کہیں گے قتل ہو گیا ہے یا قتل کیا ہے، تو یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ یہاں قتال کا حکم ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے لڑائی کروں، حتی یشہدوا، اس وقت تک، یہاں جو ان اقاتل الناس کا لفظ آیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے قتال کرنے کا، اس سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد کا حکم اللہ نے اپنے رسول اور نبی کو دیا ہے، تو اس سے جہاد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور جہاد کی فرضیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے اور یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب نبی ہونے کا جو دعوے دار تھا، اس نے کہا تھا کہ میری شریعت نے آ کر جہاد کو منسوخ کر دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، جہاد قیامت تک باقی رہے گا، اس کا حکم منسوخ یا کالعدم نہیں ہوگا۔ جہاد کی دو قسمیں ضرور ہوتی ہیں، ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے، یعنی فرض کفایہ یہ ہے کہ ایک لوگوں کی تعداد جب یہ عمل کرے تو دوسروں سے وہ کافی ہو جاتا ہے اور دوسرے گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن جہاد کئی حالتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے، کہ جیسے مسلمانوں کا حکمران جہاد کے لیے حکم دے دے یا مسلمان ملک کے اوپر کافر حملہ کر دے، تو یہ فرض عین کی صورتیں ہیں، لیکن فرض عین کی صورتوں کے دوران بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہیں،
جیسا کہ قرآن کی آیت ہے یہ، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ نہیں کہ سارے مومن ہی نکل جائیں اور چلے جائیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ ایک جماعت مومنوں کی ایسی ہونی چاہیے جو دین میں فقاہت اور دین میں بصیرت اور علم حاصل کرے، تاکہ جہاد والے جب واپس آئیں تو ان کو وہ نصیحت کریں، ان کو ڈرائیں اور ان کو دین کی دعوت، تعلیم اور تدریس کا اہتمام کرے۔ تو یاد رکھیے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر شخص دین کی تعلیم اور تدریس بھی چھوڑ دے اور کسی کے کہنے پر آ کر کہ چلو جہاد کے لیے مدارس بند کر دو، یہ تعلیمی مراکز چھوڑ دو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعوت بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی صورت کے متعلق ہے کہ ایک جماعت کو ہر صورت لازماً دین کی تعلیم اور تدریس میں مصروف رہنا ہے۔ اور جہاد کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاد کی جو فرضیت اور ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے کہا، حکمران کہیں گے، مسلم حکمران دعوت دے گا، یا جو مسلم ملک کے اکابر علماء ہیں، علماء حق ہیں، وہ جہاد پر موقف دیں گے، تو اس کے بعد عوام کا فرض بنتا ہے کہ اس کو جہاد سمجھے اور اس میں مال و جان کے ساتھ حصہ لے، کیونکہ جہاد کا جو مسئلہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ علم شریعت کے ساتھ ہی حل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی کمانڈر، کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی ڈاکٹر جہاد کے موضوع پر بیانات شروع کر دے اور قوم کو اور لوگوں کو دعوت دے کر ابارنا شروع کر دے تو لوگ کہیں بس جی جہاد ہو گیا فرض اور چلو نکلو اور جہاد کرو۔ یہ نہ تو انفرادی مسئلہ ہے، نہ یہ عوامی مسئلہ ہے، اور نہ ہی غیر عالم اس کے بارے میں کوئی بیان بازی کر کے لوگوں کو جذبات میں لا کر ان کو اپنے مفاد کے لیے جہاد کے نام پر استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ایسے مسائل آئیں جو امت کے بڑے مسائل شمار ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ان میں یہ دیکھا کریں کہ علماء سنت کا موقف کیا ہے، اور علماء سنت اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ تو صرف ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہی فتنوں سے بچاؤ اور ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کہ قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ لوگ شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں آپ کے سامنے یشہدو کا لفظ آیا ہے، یہ پہلے بھی غالباً 2 بار ہمارے سبق میں گزر چکا ہے کہ شہادت کس کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ شہادت 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے، تب شہادت معتبر شمار ہوتی ہے۔ تو 3 کیا تھیں؟ شہادت میں کون سی 3 چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، جی نمبر 1، دل سے تصدیق کرے اور دل سے مانے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کرے، بالکل درست۔ نمبر 3، جی تین بھی بتائیے۔ زبان سے اظہار کرے، دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے، اور پھر اقرار ایسا ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ عمل بالجوارح ایمان میں شامل ہے۔ ابھی ہم شہادت کی بات کر رہے ہیں کہ شہادت کب معتبر ہوتی ہے؟ کہ جب وہ ایسا بولے کہ دوسرا سنے بھی، اظہار بھی ہو، دوسرے کو بتائے بھی اور دوسرے کو آگاہ بھی کرے، تو یہ ہے شہادت۔ لیکن یہاں جو ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں سے لڑائی کرنی ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے، تو یہاں ہمارے سامنے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک زبان اور دل کے ساتھ گواہی نہ ہو اللہ کے ہاں کلمہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔
لیکن یہاں جو ہمارے سامنے لفظ ہے نا کہ لوگوں سے لڑائی کب نہیں کرنی، حتیٰ یشہدو، حتیٰ کہ وہ شہادت دیں لا الہ الا اللہ کی، تو یہاں صرف زبان سے اقرار مراد ہے. جیسے کوئی شخص آپ کے سامنے ہے، کافر ہے، تو جہاد جاری ہے یا لڑائی جاری ہے، اگر وہ آپ کے سامنے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو بس اس کی جان اور مال محفوظ ہیں، آپ ان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی یہاں زبان سے اقرار ہی کافی ہے کافر کا اپنے جان اور مال بچانے کے لیے. اس کی مثال دیکھیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جہاد میں شریک تھے، ایک کافر کو مارنے لگے. جی تیسری چیز ہے، ایک ہوتا ہے کہ زبان سے ماننا، یہ ہے دوسری چیز. تیسری چیز ہے کہ زبان سے ایسے بولنا اور دوسرے کو بتانا کہ دوسرا سن بھی لے، اس کو اظہار ہم نے کہا ہے. اقرار تو ہے نا کہ بندہ زبان سے بول دے چاہے خود اپنے میں ہی، تو زبان سے اظہار یہ ہے کہ ایسے ظاہر کر کے اونچی کر کے بولے کہ دوسرا بھی سن لے، دوسرے کو بھی پتا چلے کہ یہ بندہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے یا اس کی گواہی دے رہا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے جو حدیث ہے شہادت، تو کسی کافر کی جان اس وقت محفوظ ہوگی جب وہ زبان سے بول کر کہہ دے کہ میں اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں. جیسے کہ میں مثال دے رہا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد میں شریک تھے، ایک کافر کو مارنے لگے تو اس نے فوراً آگے سے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ. حضرت اسامہ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کو مارا، اس نے تو کلمہ پڑھ دیا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس نے تو مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو یہ مجھے مارے گا نہیں، میری جان بچ جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کی نیت جان بچانا تھی، اسلام قبول کرنا نہیں تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اور فرمایا اسامہ تم نے کیسے ایک بندے کو مار دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا، یعنی ایک مسلمان کو تم نے قتل کر دیا. بار بار کہا نبی علیہ السلام نے. حضرت اسامہ اتنے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تو یہ گناہ میرا حالت کفر میں ہوتا، حالت اسلام میں مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد نہ ہوتا کہ میں نے کلمے کے بعد کسی کو قتل کر دیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی جان کی اہمیت کس قدر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے کلمے کے اقرار سے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ کیسے تم نے اس کو قتل کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کافر صرف زبان سے آپ کے سامنے اظہار کر دے اور آپ سن لیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے خالی زبان سے، تو آپ اس کی جان بخش دیں گے اور اس کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو تب اس کی جان اور مال محفوظ ہو جائیں گے، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ وہ گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ پہلی گواہی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی کوئی شخص فیصلہ ہوگا کہ وہ اسلام سے باہر ہے کہ اسلام کے اندر ہے. تو یہ کلمہ شہادت ہمارے سامنے معیار کسوٹی ہے اور یہی ہمارے سامنے پیمانہ ہے. اس کے ساتھ ہی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. ایک چیز تو پہلی یہ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد آگے کیا بس اسی کے ساتھ ہم اس کو مسلمان مان لیں گے اور ساری زندگی کلمے کے ساتھ ہی ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ نہیں. فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، کلمے کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یعنی کلمے کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے اس کو اسلام معتبر سمجھ لیا، دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گیا،
لیکن نماز کا وقت آیا تو اب اس کو نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کی پابندی بھی کرنی ہے. یہ ہے اس کا اسلام. اور پھر اس کے بعد جب زکوٰۃ کا موقع آیا 1 سال کے بعد تو اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. تب اس کا اسلام معتبر ہوگا. جیسا کہ قرآن میں بھی ایک جگہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، تب یہ تمہارے دینی اور مسلمان بھائی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی کا کلمہ تو ہے لیکن اس کے کلمے میں دین میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو وہ ہمارا دینی بھائی بھی نہیں ہے. یہاں سے کلمے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی دین میں اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اور یاد ہوگا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مرتد کے حکم میں سمجھ کر ان سے جہاد کا اعلان کیا تھا. یعنی کلمے کے بعد نماز پڑھ کر بھی زکوٰۃ کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص کلمے کے بعد نماز اپنے دین میں نہیں رکھتا ہے اور اس کے عمل میں نماز نہیں ہے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ ایک مثال لے لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو لے کر جہاد پر نکلتے، کسی بستی کے پاس سے گزرتے تو انتظار کرتے اذان کے وقت تک. اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی تو اس پر حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو حملہ کرتے تھے کہ یہ کافروں کی بستی ہے. یعنی اس قدر ہمارے دین کے جو شاعر ہیں نماز والے، ان کا مقام ہوتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لوگ کسی بستی میں اذان دینا بالکل چھوڑ دیں، اذان کی آواز ہی نہیں آئے، خواہ وہ گھروں میں نماز پڑھتے رہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی جہاد ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسلام کا ایک شعیرہ اور اسلام کی ایک علامت کو ترک کر دیا ہے. تو اس قدر اس کی اہمیت ہے کلمے کے بعد نماز کی اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی. آگے اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، کہ جب لوگ یہ 3 کام کر لیں، یعنی کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ. یہاں حج اور روزے کا ذکر اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس وقت تک ان کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ جو فرض ہوا 2 ہجری میں ہوا، اور حج تو آپ جانتے ہیں کہ 9 ہجری میں اس کا حکم آیا تھا. تو اس لیے چونکہ اس وقت یہ دین کا حصہ اور فرض نہیں تھے، اس لیے ان کا ذکر بھی اس حدیث میں نہیں آیا. وہ دیگر احادیث سے ان کی رکنیت اور اسلام میں ان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ ان چیزوں کا اقرار کر لیں اور ان پر عمل کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تب ان کے خون یعنی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو سکتے ہیں. یعنی ان سے ہم جہاد نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام میں جہاد ہے، اور جہاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کافر مسلمانوں پر حملہ کریں تو دفاعی جہاد کرنا، یعنی اسے جہاد دفاع کہتے ہیں یا دفاعی جہاد کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں دوسرے علاقوں میں، تو اگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے کہ یہاں تم دین نہیں پھیلا سکتے ہیں، یہاں تمہارے اوپر پابندی ہے، تو جہاں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے کافر، یا اسلام کو پھیلنے نہیں دیں گے، یا اسلام کو غالب آنے نہیں دیں گے، تو وہاں بھی جہاد ہوتا ہے.
اسے اقدامی جہاد کہتے ہیں، یعنی آگے بڑھ کر خود جا کر کافروں سے جہاد کرنا۔ تو دونوں جہاد، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد یعنی پیش قدمی کر کے خود جا کر کافروں سے لڑنا، دونوں کا حکم قیامت تک باقی ہے۔ جوید احمد غامدی جیسے گمراہ جو لوگ ہیں، یہ پیش قدمی والے جہاد یعنی خود جا کر کافروں سے لڑنا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو دونوں جہاد دین کا حصہ ہے اور دونوں ہی مسلمان کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا اس کے بعد وہ مجھ سے کافر اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ کافر ہوتا ہے تو اگر وہ ذمی نہیں ہوتا، یعنی جزیہ دینے والا نہیں ہوتا یا معاہد نہیں ہوتا، ایسا کافر جو مسلمان ملک کے اندر حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے اور اس کی شرطوں کی پابندی کر کے رہنے آیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حربی کافر ہیں یعنی جنگ کرنے والے کافر ہیں، مسلمان ان سے لڑیں گے، ان سے جہاد کریں گے۔ تو یا تو نمبر ایک وہ مسلمان ہو جائیں جیسا کہ یہاں اس حدیث میں ہے، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو نہیں ماریں گے۔ اور دوسری چیز بھی ہے کہ جزیہ دیں، یعنی ٹیکس دیں، کس کام کے لیے؟ کہ مسلمان حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے گی، تو جزیہ دیں تب بھی ان کی جان اور ان کے مال محفوظ رہیں گے۔ اس حدیث میں جزیے کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں بھی جزیے کا ذکر ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جزیہ دے کر بھی وہ اپنے جان اور مال بچا سکتے ہیں۔ یہ دوسرا آپشن ہے، ان کو دیا گیا، حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے۔ آگے جو جملہ ہے اس کو سمجھ لیں، الا بحق الاسلام، فرمایا کوئی مسلمان ہو جائے تو ہم اس کی جان کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کے مال کو کچھ نہیں کہیں گے، الا بحق الاسلام، ہاں اگر اسلام کا حق ہوگا، اسلام کا حکم اور اسلام کا فریضہ ہوگا تو پھر ہم اس کی جان لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسا کہ ابھی ہم نے بار بار کہا کہ ایک کافر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جان بخش دی جاتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی جان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد اگر اسلام کا حکم آ گیا کہ اس بندے کو قتل کر دو، تو اسلام کے اس حکم کے ساتھ ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کا حکم کب آتا ہے؟ الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق، اسلام کے حکم اور اسلام کے فریضے کے ساتھ بھی کبھی جان لی جاتی ہے، اور وہ 3 مواقع پر زیادہ معروف ہے کہ کسی مسلمان کو 3 وجہوں سے قتل کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہ کسی مسلمان کی جان اور مال صرف 3 چیزوں ہی کی وجہ سے اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا اور بدکاری کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 3، اگر وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا دین قبول کر لیتا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے الا بحق الاسلام، یعنی مسلمان ہونے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس پر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی جان لے لو، تو اس صورت میں ہی ہم اس کی جان لے سکتے ہیں، وگرنہ ہر مسلمان کی جان اور اس کا مال یہ محفوظ ہوتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان، اس کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے محترم اور مقدس ہوتی ہے۔ فرمایا دمہ و مالہ و عرضہ، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ تینوں ہی محترم ہوتی ہیں۔ تینوں میں سے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانا یا اس کی اہانت کرنا، بے حرمتی کرنا، یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اتنا مسلمان محترم اور مقدس ہوتا ہے۔ آگے
حدیث کے الفاظ ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جان و مال بچا لیتا ہے، اور جو ایسے جرم کا ارتکاب کرے گا ظاہری طور پر ہم اس کو قتل کریں گے، جو 3 جرائم میں نے بتائے ہیں، لیکن ان سب کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے نا، ظاہر اس کا کلمہ دیکھ کر مسلمان مان لیں گے، باقی ان کے اندرون کیا ہے اور ان کے اندرونی کیفیت کیا ہے، اس کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا حساب قیامت والے دن ان سے اللہ لے گا۔ باقی ظاہری طور پر دنیا کے اندر ایسا کلمہ پڑھنے والے پر ظاہری طور پر ایک مسلمان کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا، نماز اور روزے والا شخص مسلمان ہوتا ہے، اس کی جان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی قادیانی اور مرزائی یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی تو نماز اور زکوٰۃ کے قائل ہیں، تو پھر ان کو کیوں کچھ کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو غیر مسلم بھی کہا جاتا ہے اور ان کو مرتد بھی کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس حدیث کے اندر یہ جو شرط ہے نا کہ تب اس کی جان اور مال محفوظ ہوں گے یا تب وہ مسلمان شمار ہوگا جب وہ شہادت دے گا لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی۔ تو مرزائی اور قادیانی ان کی جو رسالت کی شہادت ہے یہ درست نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کے برحق رسول ہیں اور قیامت تک ان کی رسالت باقی رہے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر مانتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی رسول اور نبی آئے گا تو اس کا ایمان بالرسالت یہ بالکل باطل ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کچھ سالوں کے لیے، کچھ صدیوں کے لیے ہے، ان کے بعد ایک نیا نبی آئے گا جو ان کی شریعت کو منسوخ کر سکتا ہے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے اسلامی شریعت کی کئی چیزوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا، تو ایسا شخص بھی ایمان بالرسالت میں صادق اور سچا نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور اس کا ایمان بالرسالت بھی بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، مرزا محمود یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اور اس کا دوسرا خلیفہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رسول ہیں اس سے مراد ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے، یعنی ان کا کلمہ بھی معتبر نہیں ہے اور کلمہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تو کلمے میں ان کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ انبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین اور اسلامی عقائد کا انکار اور مسلمانوں کو کافر سمجھنا اور مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھنا اور دیگر چیزیں تو بہت ساری ہیں جو ان کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ قادیانیوں اور مرزائیوں کے حوالے سے آپ سب کو ایک چھوٹی سی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے جس میں ان کے سارے بنیادی اور اہم ضروری عقیدے بڑے اختصار کے ساتھ 100-150 صفحے کی کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ استاد گرامی کی کتاب ہے قادیانی کافر کیوں؟ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، سب کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ آج کے دور میں جو باطل لوگ ہیں، جی ہاں گوگل کیجئے، امید ہے اس کی PDF بھی مل جائے گی۔ تو یہ کتاب شائع ہوئی ہے، ملتی بھی ہے، دارابی طیب سے بھی ملتی ہے، لاہور اردو بازار سے بھی ملتی ہے، شیخ عصری حفظہ اللہ کے دارالعلوم عصریہ سے چھپی ہے۔ تو یہ کتاب خریدیے، اس کو پڑھیے، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باطل کس طرح اپنے غلیظ عقائد
رکھتا ہے، اس کے باوجود دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں حق کو بھی سمجھنا چاہیے اور باطل کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج کی حدیث کے حوالے سے یہی کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے قول و عمل کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی گروپس ہیں حدیث کلاس کے لیے، کسی میں 100 افراد ہوتے ہیں، کسی میں 300 افراد ہوتے ہیں، لیکن معلوم نہیں جب کلاس ہوتی ہے تو 40-50 لوگ ہی شریک ہوتے ہیں، باقی سب کہاں ہوتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ معلوم نہیں کہ آج ہفتے بعد 1 گھنٹے کے لیے حدیث سیکھنے میں کیوں ہمارے مسلمان بھائی خواتین اس قدر کاہلی کرتے ہیں کہ کلاس میں حاضر ہونا بھی مشکل لگتا ہے، اور اس کے بعد ریکارڈنگ بھی دی جاتی ہے لیکن ریکارڈنگ سننے میں بھی بہت سستی کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ نے دین سمجھنے اور سننے کا موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھا کریں، دھیان سے سننا چاہیے، اور بعد میں اس کو مختصراً کچھ پوائنٹس لکھیے یا ایک دفعہ دوبارہ بیٹھ کر سنیے اکیلے، بہت کچھ سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کتنی سہولت ہے آپ کے پاس، کتنی بڑی سہولت اللہ نے دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے دین سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ طلب علم کی طرح تفصیل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دین یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کی دہلیز تک دستیاب ہے۔ اب ہم کیسے اس کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہر دفعہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ سبق پڑھا ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ پوچھئے۔ ہر قسم کا سوال پوچھنے کی اجازت ہے اور سہولت موجود ہے، تو معلوم نہیں ہے پھر بھی آخر یہ ہماری سستیاں کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی اور علم کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔